बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने, सुनने और समझने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ आर्टिस्ट मकसूद अनवर के उस क्लिप की जो वायरल हुआ है। काफ़ी ले दे हो रही है इस क्लिप पे। बुरा बनाया है हम जैसे जो मुहब्बे वतन लोग हैं, जो कि वतन परस्त हैं, उन्होंने उनके इस क्लिप का इंतहाई गम गुस्से से इसको देखा है, इस पर इजहार भी किया है। बहुत से लोग, हमारी साफ्ती बरादरी के लोग भी इस पर बोल रहे हैं। पहले आपको ये सुनाएंगे कि उनने ये कहा क्या है, उसके बाद जो मुख्तलिफ शोबा तबका के फिक्र के लोग हैं उन्होंने इस पर क्या जवाब उन्होंने दिया है। हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई है इस पर बात करने की, ये दिखाने, सुनाने और समझाने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। थोड़े दिन पहले मुझे नेवी डॉकयार्ड जाना पड़ा। नेवी का एक फंक्शन था, भरे हुए थे सब। मैंने कहा कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सबसे गैरतमंद फौज जो है वो नेवी की है। ये ऑल स्टूड अप, ताली बजा रहे। तो मैंने कहा ये डूब के मर जाते हैं। तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। ये क्लिप वायरल हुआ है जनाब खुद साख्ता दानिशवर, दानिशमंद, होशमंद जनाब मकसूद अनवर का, जिन्होंने बाकायदा जो शोदाए वतन है, ख़ास तौर पर पाक फौज के, उनकी तस्दीक का पहले जो वो नुमाया है। देखें, आप को जब इस किस्म की तकारीब में अगर बुला ही लिया जाता है, हालांकि ये अदबी फेस्टिवल था और आपका अदब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आप एक आर्टिस्ट हैं, एक मज़ा निगार हैं। मज़ाही आप ड्रामे लिख लेते हैं, मज़ाही आप क्लिप लिख लेते हैं, मज़ाही आप प्रोग्राम कर लेते हैं, आप कोई फ़नी गुफ्तगू में महारत रखते होंगे, लोगों को हंसा लेते हैं, क्लैपिंग ले लेते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन आप एक अदीब नहीं हैं। अदबी, ये एक अदब का, प्योर अदब की एक तकरीब थी। 8वां अदबी फेस्टिवल आमना सैयद जो कि रूए रवां इसकी वो करवाती हैं। इसमें बड़े पाए के अदीब शरीक थे। मिस्टर जिना, कायद आज़म मोहम्मद जिना के हवाले से यहाँ पे जो किताबें लिखी गई हैं, जो उनके पब्लिशर हैं, जो उनके राइटर हैं, जो अदीब हैं, उनको यहाँ मदऊ किया गया था। उनके मकाले यहाँ शामिल थे। दी इलेक्शन किताब, इस पे इसकी तकरीब रुनमाई थी। प्योर अदबी फेस्टिवल था। जैसे कि मैंने बताया कि ये 8वां फेस्टिवल है। 2006 से इस किस्म के फेस्टिवल वो करवाती रही हैं और मुख्तलिफ अदवार में ये फेस्टिवल होते रहे हैं। आपने इस फेस्टिवल में एक जुगत मारी है। मैं इसको जुगत भी नहीं कहूँगा, जुगत फिर इसका कोई रीजनेबल कोई लफ्ज़ है। जुगतें लगाते हैं लोगों को हंसाने के लिए, जो कि एक होम्योपैथिक किस्म की गुफ्तगू होती है, जिससे ना किसी का नुकसान होता है ना किसी का फ़ायदा होता है। बस जस्ट एक क्लैपिंग, एक हंसने के लिए, एक मजाक के लिए एक जुगत लगाई जाती है। आप जुगत नहीं मारी, आपने चवल मारी है। इसको अगर चवल कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। आपने शौदा का जो खून है उसके साथ गद्दारी की है। ठीक है, आपने बाद में माजरत कर ली है। इस पर काफ़ी चूँकि तनकीद हो गई है और हमारे जो शोबा सहाफ़त के जो लोग हैं इस पर भी तनकीद कर रहे हैं। हमारे नौजवान साफ़ी उमर सरफराज चीमा ने भी इस हवाले से आपको जवाब दिया है। कल परसों मैं देख रहा था वो अनवर मकसूद जो कि एक कहने को जो है वो बड़े एक मज़ाहनगार हैं कराची के, और उन्होंने कहा कि मैं कोई नेवी वालों के फंक्शन पे गया और मैंने कहा कि तमाम फोर्सेस में सबसे गैरतमंद जो हैं ये नेवी वाले हैं और वो क्योंकि डूब के मर जाते हैं। अनवर मकसूद साहब, आपको डूब के मर जाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बुजुर्ग हैं, मुझे ये कहते हुए अल्फाज अच्छे नहीं लगता, लेकिन आप लोग बिल्कुल ही हदूद क्रॉस कर रहे हैं। जो डूब के मरना है ना, ये कौन मर रहा होता है? उधर जो नेवी वाला है वो डूब के क्यों मर रहा होता है? वो उधर वैसे नहर में नहाने के लिए नहीं गया होता।
وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے. کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں او جناب تنخواہ تو لیندے نے, بھائی میں تو تنخواہ دینا مر کے بھاؤ. اس جنریشن سے ہے. آپ نے 3 نسلیں بھگتائی ہیں. آپ کے بچپن میں پاکستان بن رہا تھا. آپ جب بڑے ہوئے پاکستان سنور رہا تھا. آپ جب بڑھاپے میں ہیں اور آخری دہلیز پہ ہیں, زندگی کی جو سیڑھی ہے اس کی آخری دہلیز پہ ہیں, اس وقت پاکستان بگڑ رہا ہے. اور جو لوگ بگاڑ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ اس قسم کی جب باتیں کریں گے, اس قسم کے جب آپ کے کلپ وائرل ہوں گے تو آپ پہ تنقید نہیں ہوگی, آپ کی تذیق نہیں ہوگی. اگر آپ لوگ آپ کی بےعزتی نہیں کریں گے اور کیا کریں گے؟ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ بڈھا جو سٹھیا ہوتا ہے نا, وہ اگر کسی نے مقولہ بنا ہے نا تو شاید آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے بنا ہے. آپ ایک سستی شہرت کے لیے, تھوڑا سا وہ کلیپنگ کے لیے, ایک مزاح پیدا کرنے کے لیے یار آپ اتنی بڑی بات کر دیں گے, آپ سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, لوگ آپ کو دانشور سمجھتے ہوں گے, دانش مند آپ کو کہتے ہوں گے, ہوش مند بھی کہتے ہوں گے, لیکن کسی ایک ذی شعور بندے سے اس قسم کے جو ڈائلاگ ہیں, اس قسم کے جو کلپ ہیں, ان کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ تو شہدائے وطن کے خون سے غداری والی بات ہوئی نا. یہ تو بعد ازاں جب آپ کو محسوس ہوا کہ یار آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے ہمارے جو سپہ سالار ہیں, پاک فوج کے سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر, آپ ان کی ذات پر تنقید کرنے کے لیے قرآن کریم, چونکہ وہ حافظ قرآن ہے, اس حوالے سے بھی آپ نے ایک بڑی عجیب سی بات کی تھی. اور شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حافظ عاصم منیر صرف حافظ نہیں ہے, وہ ایک باعمل انسان بھی ہیں. اس حوالے سے اگر میں گفتگو کرنے لگوں تو یہ ایک الگ ویلاگ چاہیے ہوگا, الگ ایک نشست چاہیے ہوگی. اس کے لیے آج موضوع پہ ہی رہتے ہیں. آپ جب اپنے سے بڑے لوگوں کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, کم از کم سوچ لیا کریں اور یہ خود ہی اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں ایک سستی شہرت کے لیے, ایک یا ایک کلیپنگ کے لیے, ایک سمائل کے لیے اگر میں یہ کر رہا ہوں تو اگر نہ میں کروں تو کیا فرق پڑے گا؟ مزاح کے لیے بہت سے آپ کے پاس راستے ہیں, بہت سے شعبے ہیں. فن پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے, ہنسانے والے لوگوں کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. آپ کو بھی آپ کی پسندیدگی کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں, آپ ایک اچھے مزاح نگار ہیں. بڑا اچھا کسی شخص نے لکھا ہے آپ کے نام کے ساتھ آرٹسٹ. آپ ایک آرٹسٹ ہی ہیں. آپ اپنے آپ کو دانش مند, دانشور یا کسی اور شعبے میں شریک نہ کریں. میں تو اس انتظامیہ پہ حیران ہوں جنہوں نے ایک ادبی فیسٹیول میں آپ کو بلایا, حالانکہ ادب سے آپ دور دور تک آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایک اسایا کریں, مزاحیہ ڈرامے لکھا کریں, مزاحیہ شوز کیا کریں, مزاحیہ پروگرام کیا کریں, بس ٹھیک ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے, آپ ہنسا لیتے ہیں. لیکن ہنساتے وقت بھی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں, آپ ان کا خیال رکھا کریں. یہ جو راستہ آپ نے چنا ہے کہ پاک فوج پہ تنقید کر کے شاید لوگوں کو آپ ہنسائیں گے, آپ کچھ چند جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, جو گمراہ لوگ ہیں, ایک کمیونٹی ہے آج کل یہ پاکستان میں, یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, انہوں نے سوشل میڈیا پہ دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن جو ہوش مند لوگ ہیں, جو محب وطن ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جن ممالک کی افواج کمزور ہوتی ہیں, شام کو آپ دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, عراق کو کتنے ممالک ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں. کشمیر زیادہ دور نہ جائیں, فلسطین, جن کی فوجیں کمزور ہیں یا جو ملک دفاعی لحاظ سے کمزور ہیں, ان کی آج کل کیا صورتحال ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عراق بن جائیں, ہم شام بن جائیں, ہم یمن بن جائیں, کیا چاہتے کیا ہیں, کیا مقصد کیا ہے آپ کا کہنے کا؟ یار آپ نے 3 نسلیں بھگتائی ہوئی ہیں. آپ نے پاکستان کو, جیسے میں نے کہا, پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا, پاکستان کو سنورتے ہوئے دیکھا, پاکستان کو بگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اصلاح کریں, آپ نوجوان نسل کو سیدھا راستہ بتائیں, الٹا آپ ان کو گمراہ کر رہے ہیں. اپنی افواج کے خلاف ایک نفرت انگیز کلپ وائرل کر کے آپ کیا اس ملک قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ آپ علامہ اقبال کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ کیا جو تحریک پاکستان میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا, کیا آپ کہیں گے کہ آپ ان کی نسل سے ہیں, یا
ان کی نسل سے جنہوں نے اس ملک کے لیے جو نفرت کا بیج بویا ہے، یا ان میں آپ اپنا شمار، اپنا نام آپ لکھوانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ پہ تنقید کے ڈونگرے برسے، ہر طرف سے تھو تھو ہوئی جب آپ پہ، تو تب آپ کو بھی احساس ہوا کہ شاید یار وہ بھی شاید آپ نے یہ جو معذرت کی ہے اس میں آپ نے حوالہ دیا کہ میرے ایک کزن بھی چونکہ وہ شہید ہو گئے تھے، شاید ان کے دباؤ میں آ کر آپ نے یہ آپ کو معذرت کرنا پڑی، خود شاید آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کیا گئے ہیں۔ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کل رات سے میرے گھر پر، میرے رشتہ داروں کے گھر پہ دنیا بھر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں. کیا یہ خبر صحیح ہے کہ انور کو اٹھا کے لے گئے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس خبر سے. میں نے نیوی والوں کے لیے کچھ کہا تھا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 60 سال سے لکھ رہا ہوں، کتابیں پڑھ رہا ہوں. میں شہیدوں کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا. شہیدوں کی وجہ سے میں زندہ ہوں اس سرزمین میں. انہوں نے میرے لیے جانیں دی ہیں اور میں لکھ رہا ہوں. تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ان کا مذاق اڑاؤں یا ان کے بارے میں کچھ کہوں. زندوں کے بارے میں کہہ دیتا ہوں، آئندہ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے سب دوست ہیں. میں دوستوں کے ساتھ جو عام لوگوں کے ساتھ میں مذاق کرتا ہوں وہی ان کے ساتھ بھی کر لیتا ہوں، مگر اگر نہیں کروں گا. اور یہ کہ شہید کے بارے میں تو میں سوچ نہیں سکتا. ان کی وجہ سے یہ ملک ہے. اور نیوی میں غازی سبمرین جو تھی، اس سے میری چچازاد بہن کا میاں 2nd نمبر پہ تھا، دوسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ کمانڈر شمشاد احمد. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ پہ تنقید کے ڈونگرے برسے، ہر طرف سے تھو تھو ہوئی جب آپ پہ، تو تب آپ کو بھی احساس ہوا کہ شاید یار وہ بھی شاید آپ نے یہ جو معذرت کی ہے اس میں آپ نے حوالہ دیا کہ میرے ایک کزن بھی چونکہ وہ شہید ہو گئے تھے، شاید ان کے دباؤ میں آ کر آپ نے یہ آپ کو معذرت کرنا پڑی، خود شاید آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کیا گئے ہیں. بھائی جگتیں بھی جو لگائی جاتی ہیں نا، ان کا بھی ایک کوئی مقام ہوتا ہے، کوئی معیار ہوتا ہے. یہ جو جگت باز لوگ ہیں نا، میں ان کو برا نہیں کہتا، یہ لوگوں کو ہنساتے ہیں، جگتیں لگاتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھک ٹائپ کی جگتیں ہوتی ہیں، نہ کسی کا فائدہ ہوتا ہے نہ کسی کا نقصان ہوتا ہے. آپ نے جگت نہیں لگائی، چول ماری ہے باقاعدہ.